اللہ کریم کے فضل و کرم سے رمضان المبارک بہت بڑی عظمت لے کر آتا ہے۔ جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ کریم اپنی رحمت عظمیٰ کی تجلیات جنت کی خوشبو میں بسا کر آسمانوں سے اپنے بندوں پر برساتا ہے۔ اللہ کریم جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ امت محمدیہ نیک اعمال کرنے میں کہیں بھٹک نہ جائیں، وہ خوب نیک اعمال کر لیں، گناہ کے بادل جھڑ جاتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی نشیلی ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ سارا گلستان ہستی کبھی تلاوت کی خوشبو سے، کبھی سحر و افطار کی خوشبو سے، کبھی نماز و نوافل کی خوشبو سے، صلہ رحمی کی خوشبو سے یہ چمن مہکنے لگتا ہے۔ اور یہ عظیم ببرکت مہینہ رمضان مبارک اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کا صلہ عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب یہ مہینہ رمضان کا آتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، رمضان داخل ہوتا ہے اللہ کریم آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت ہی فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم رمضان کے آنے سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وفی روایت ہی فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس مہینے کے اندر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ آنے والی رحمتیں امت محمدیہ پر رحمت برستی رہے، یہ رحمت کمی برستا رہے اور جہنم کو بند کر دیا جائے۔ اس مہینے میں جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا اس کا پکا ٹکٹ جنت کا لگ جائے گا۔ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ کے لوگوں کو راہ سے ہٹائے نہ، ہدایت کے راستے سے نہ ہٹائے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، کلیم کو جلیل نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کے لیے دو انعام رکھے ہیں۔ کیا رکھے ہیں؟ دو انعام رکھے ہیں، اور وہ دو انعام ایسے ہیں ان کو دو اندھیروں سے نجات دے دیں گے۔ وہ انعام وہ دو نور ہیں، وہ دو نور دو اندھیروں سے ان کو نجات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے جو تو نے دو انعام رکھے وہ کیا ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ سن، ان کے لیے ایک انعام نور قرآن ہے اور دوسرا انعام نور رمضان ہے۔ قرآن کا نور میں نے امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے، رمضان کا نور میں نے مصطفیٰ کی امت کے لیے رکھا ہے۔ پھر موسیٰ نے عرض کی، اے باری تعالیٰ وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ رب نے فرمایا، موسیٰ دو اندھیرے، ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک قیامت کا اندھیرا ہے۔ ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک حشر کا اندھیرا ہے۔ فرمایا قبر اور حشر یہ دو اندھیروں سے، ان دو اندھیروں سے دو نور ان کو نجات دے جائیں گے۔ قبر کے اندھیرے سے نور قرآن نجات دے گا، حشر کے اندھیرے سے نور رمضان نجات دے گا۔ دو نور ہم نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، پہلا نور نور قرآن ہے اور دوسرا نور نور رمضان ہے۔ قرآن کا نور بھی سرکار کی امت کو ملا ہے اور رمضان کا نور بھی سرکار کی امت کو ملا ہے۔ اس لیے صاحبو ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ رویہ ان رمضان یأتی یوم القیامت فی صورت حسنۃ، قیامت کا سما ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، یہ رمضان خوبصورت صورت کے اندر رب کی بارگاہ میں آئے گا۔
فَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، رب کے حضور سجدہ کرے گا. کیا کرے گا؟ سجدہ ریز ہو جائے گا. رمضان اچھی صورت میں آئے گا، اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائے گا. فَيُقَالُ لَهُ، اللہ فرمائے گا رمضان خُذْ بِيَدِ مَنْ عَرَفَ حَقَّكَ، جا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے جس نے تیرا ادب و احترام کیا تھا. فَيَأْخُذُ بِيَدِ مَنْ عَرَفَ حَقَّهُ، رمضان جائے گا اور جو رمضان کے دنیا کے اندر ادب و احترام کرے گا، نماز، روزے، نوافل، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، رمضان اس کو پہچانے گا، اس کے ہاتھ کو رمضان پکڑے گا. پھر کیا کرے گا؟ وَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، کہ رب کے حضور اس کو کھڑا کر دے گا. یا اللہ یہ بندہ ہے، یا اللہ یہ بندہ ہے، اس نے میرا بڑا ہی حیا کیا تھا، بڑا ادب کیا، احترام کیا تھا، مجھے صحیح معلوم ہے اس نے پا لیا تھا. جب میں گیا تو میرا ادب بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، میں راضی ہو گیا، نمازیں بھی پڑھی، میں راضی ہو گیا. اس نے قیام و سیام کا اہتمام کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اس نے ذکر و اذکار کیا، مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھیجا، اس نے مجھے راضی کیا ہے. یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، مالک تو بھی راضی ہو جا. رمضان شفاعت کرے گا، رمضان یہ کہے گا، اللہ فرمائے گا فَيُقَالُ لَهُ، رمضان مَا تُرِيدُ، تو کیا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں، تو کیا چاہتا ہے، میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں. اب جو کچھ رمضان کہے گا نا، رمضان کا کہنا اللہ اس کا قبول فرمائے گا. رمضان کہے گا مالک اس نے مجھے بڑی عزت و وقار سے مجھے اس نے رکھا، ایک ماہ کے لیے میں اس کا مہمان بن کے گیا، مجھے عزت و وقار اس نے دی. اب رمضان کہے گا مالک میرا دل چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں. فیقول یا رب، اے میرے رب، اب اس تمام حشر والوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں جس نے میری عزت کی ہے، جس نے میرا ادب و احترام کیا ہے، آج رمضان بھی اس کا ادب و احترام کرنا چاہتا ہے. اللہ فرمائے گا بول رمضان کیا بولتا ہے؟ کہے گا مالک توجہ بتاج الوقار، مالک اس کو عزت و وقار کا تاج پہنا دے. اس کو کیا پہنا دے؟ عزت و وقار کا ہار پہنا دے، تاکہ پورے اہل معاشر دیکھیں جس نے رمضان کا ادب کیا، رمضان کی توقیر کی، عزت کی، آج اسے رمضان کیسے عزت دے رہا ہے. تو قیامت کے دن اس بندہ مومن کو جس نے رمضان کا حیا کیا، رمضان شفاعت کر کے اس کو عزت کا تاج پہنوائے گا.